پڑھائی لکھائی کی مہارت۔ سوال نمبر 3، متن کو درست تلفظ اور ادائی کے ساتھ پڑھیں اور آخر میں سوالوں کے جواب دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں ہی پر مہربان نہ تھے، جانوروں پر بھی رحم فرماتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ دیکھا۔ اونٹ بہت کمزور اور بیمار تھا۔ اس کے مالک نے اس پر زیادہ بوجھ لاد رکھا تھا۔ مالک اپنے اونٹ کو تیز چلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اونٹ سے چلا نہ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے فرمایا، اپنے جانور پر رحم کرو، بوجھ بہت زیادہ ہے، اونٹ بیمار اور کمزور ہے، اس پر ظلم مت کرو۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ تھا جو بھوکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بلبلانے لگا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کر رہا ہو کہ میرا مالک مجھے بھوکا رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلوایا اور فرمایا، اس جانور کے معاملے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ سوالات۔ الف، اونٹ سے کیوں نہ چلا جا رہا تھا؟ چونکہ اونٹ کمزور اور بیمار تھا، اس لیے اونٹ سے چلا نہ جاتا تھا۔ ب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمار اونٹ کے مالک کو کیا نصیحت فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے فرمایا، اپنے جانور پر رحم کرو، بوجھ بہت زیادہ ہے، اونٹ بیمار اور کمزور ہے، اس پر ظلم مت کرو۔ جیم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اونٹ کیوں بلبلانے لگا؟ اونٹ بلبلانے لگا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کر رہا ہو کہ میرا مالک مجھے بھوکا رکھتا ہے۔ ان دو واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ان دو واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جانوروں پر ہمیشہ رحم کرنا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوال نمبر 4، بچوں کا رسالہ حاصل کریں اور اس میں سے کوئی مضمون پڑھیں اور جماعت میں ساتھیوں کو اس میں موجود پیغام سے آگاہ کریں۔ پیارے بچوں کے کئی رسالے مارکیٹ میں ملتے ہیں۔ آپ اپنی پسند کا کوئی رسالہ لیجئے اور اس کو لے کر یہ سرگرمی کیجئے۔ درج ذیل انگریزی اعداد ہندسوں کو اردو اعداد اور الفاظ میں لکھیے۔ پیارے بچوں، یہاں ایک مثال دی ہوئی ہے، باقی اعداد میں پڑھ دیتی ہوں۔ آپ نے اسکرین پر یہ اعداد دیکھ لینے ہیں، بعد میں انہی اعداد کی مدد سے جدول مکمل کرنا ہے۔ 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100۔ پیارے بچوں، آئیے اب اگلی سرگرمی کریں۔ آپ بیتی۔ ہر انسان کی زندگی دلچسپ بھی ہوتی ہے اور اس میں دوسروں کے لیے سبق بھی ہوتا ہے۔ بعض انسان اپنی زندگی کے واقعات کو تحریری صورت میں سامنے لے آتے ہیں۔ اپنی زندگی کے واقعات کو تحریری صورت میں بیان کرنا آپ بیتی کہلاتا ہے۔ نمبر 5، 12 سے 15 جملوں پر مشتمل اپنی آپ بیتی لکھیے جس میں اپنی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ بیان کیا گیا ہو۔ بچوں، آپ نے یہ سرگرمی خود کرنی ہے۔ آئیے اب اگلی سرگرمی کریں۔ محاورات۔ دیے گئے جملے پڑھیے۔ الف، استاد صاحب جماعت سے نکلے تو بچوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ب، میری خوشخطی نے مضمون میں 4 چاند لگا دیے۔ ان جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ اپنے لفظی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آسمان سر پر اٹھا لینے کا مطلب سچ مچ آسمان سر پر اٹھا لینا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے شور کرنا۔ اس طرح 4 چاند لگانے کا مطلب حسن میں اضافہ کرنا ہے۔ وہ الفاظ جو اپنے اصلی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوں انہیں محاورات کہتے ہیں۔ ان کے آخر میں نہ آتا ہے۔ دیے گئے محاورات کی مدد سے سادہ اور مرکب جملے بنا کر اپنی کاپی میں لکھیے۔ ہاتھ ٹانا، باغ باغ ہونا، آنکھوں کا تارا ہونا، آسمان سر پر اٹھانا، دل میں جگہ دینا۔ پیارے بچوں،
ان محاورات کے معنی آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ آپ ہر محاورے کو جملے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان محاورات کے جملے بناتا۔ ہاتھ بٹانا، ہمیں گھر کے کام کاج میں ماں باپ کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ باغ باغ ہونا، کامیابی کی خبر سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ آنکھوں کا تارا ہونا، محنتی طالب علم استاذ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ آسمان سر پر اٹھانا، استاذ صاحب کمرے سے باہر نکلے تو بچوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ دل میں جگہ دینا، میں اپنے دوستوں کو دل میں جگہ دیتا ہی ہوں۔